السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ دیکھنا سنیں آفیشیل رضوی ورلڈ، میں ہوں دلبر حسین رضوی۔ امام بخاری صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب الثمر فی الفقہ والخیر بعد العشاء حدیث نمبر 600 میں ایک حدیث روایت کرتے ہیں، جس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ اس حدیث کے 4 راوی جو ہیں چاروں کے چاروں فقیہ عالم ہیں، اور 4 راوی میں دوسرے راوی جو ہیں وہ حنفی ہیں۔ تو راوی تو 3 حنفی ہیں، لیکن دوسرے راوی کا نام حنفی کے لفظ سے ذکر کیا ہے امام بخاری نے۔ حدثنا عبداللہ ابن صباح قال حدثنا ابو علی الحنفی قال حدثنا قرۃ بن خالد۔ چوتھے راوی حضرت امام حسن بصری خود ہیں۔ حضرت قرہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حسن بصری کا انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے آنے میں اتنی دیر کر دی کہ ان کے مسجد سے اٹھ جانے کا وقت قریب آ گیا۔ تب وہ آئے اور کہنے لگے کہ مجھے میرے پڑوسیوں نے بلا لیا تھا، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، یہاں تک کہ نصف رات ہو گئی، آدھی رات ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو لوگ نماز پڑھ چکے اور سو رہے ہیں، اور تم برابر نماز میں رہے جب تک کہ تم نے نماز کا انتظار کیا۔ اسی حدیث کے پیش نظر خود امام حسن بصری کا قول ہے کہ جب تک لوگ نیکی کرنے کا منتظر رہتے ہیں، نیکی کرنے کا ثواب پاتے رہتے ہیں۔ حضرت قرہ نے کہا کہ حضرت حسن بصری کا یہ قول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں داخل ہے۔ اس میں راوی کون ہیں؟ پہلے راوی ہیں عبداللہ ابن صباح، یہ بھی حنفی ہیں۔ دوسرے راوی ہیں ابو علی الحنفی، جس کا ذکر امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے خود لفظ حنفی سے ذکر کیا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حنفی یا شافعی یا مقلد لوگ حدیث کی روایت نہیں کرتے، وہ جھوٹ کہتے ہیں، سراسر جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ بخاری شریف میں خود یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت موجود ہے بخاری شریف کتاب مواقیت الصلاۃ باب الثمر فی الفقہ والخیر بعد العشاء، یعنی فقہ کے باب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان خود شافعی فقہ کے بہت بڑے امام تھے اور محدث بھی تھے۔ انہوں نے حنفی محدث کا نام ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اگر فقہ کے اندر تبحر حاصل کرنا ہے، فقہ کے اندر اگر صلاحیت حاصل کرنا ہے، اور علم کے اندر اگر چاشنی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے مقلد ہونا ضروری ہے، اور انہوں نے مقلد سے ہی روایت نقل کی۔ یہ حدیث مقلد سے نقل کی، حدیث نمبر 569۔ اس بات سے اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ ائمہ کرام کی تقلید کرنا کوئی شرک نہیں ہے۔ یہ نجدی وہابی اہل حدیث جو یہ کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ اگر تقلید کرنا شرک ہوتا یا بدعت ہوتا یا اور کچھ ہوتا تو امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان اتنے بڑے محدث ہو کر اس حدیث کو نقل نہیں فرماتے، اور اہل حدیث کے تمام جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ ایک بھی حنفی حدیث کے راوی نہیں ہیں۔ یہاں تو حدیث کے 4 راوی خود امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان کے استاد ٹھہرے۔